الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ پہلے تو میں ایم پی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا، اور جیسا کہ میرے انٹروڈکشن کے بارے میں کہا گیا کہ میں اپلائیڈ اسلامکس میرا ایک موضوع رہا ہے، چونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اسلام جو ہے صرف مسلم انڈیویجولز کے لیے نہیں ہے، صرف مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اور دنیا میں بھی ایک تو افراد اور کمیونٹی، ایک دوسرا سسٹمز آف گورننس، تو اسلام سسٹمز آف گورننس کے لیے پوری دنیا میں بھی اس کے لیے بھی آیا ہے۔ اور ون آف دا سسٹمز آف گورننس جو ہے وہ اکنامک سسٹم ہے ورلڈ کا، چونکہ آج جو ورلڈ میں جو اکنامک سسٹم ہے وہ سو کالڈ جو پوری ویسٹرن فورسز نے سنبھال رکھا ہے، وہ پوری کی پوری طرح ایک کارپوریٹ لابی کے اوپر بیسڈ ہے، جس میں اکنامکس کو بہت سپریمیسی دے دی گئی ہے، باقی ساری چیزیں نظر انداز ہو گئی ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ تمام یہاں تک کہ تمام جو حرام کاریاں ہیں اسلام کے اندر، ان کی بھی بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر دنیا میں بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا اکنامک سسٹم اس انداز سے ترتیب دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اس سے انسان کی زندگی کی بقا بھی ہوتی ہے، انسان کی اقتصادیات ہی نہیں، انسان کا پورا معاشرتی جو نظام ہے وہ بھی مضبوط رہتا ہے، چونکہ اس میں پہلی شرط یہی ہے کہ آپ جو بھی کمائیں گے وہ ایسے طریقوں سے کمائیں گے جو حرام، جس کو اسلام نے کہا ہے، جو اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آپ شراب کی تجارت نہیں کر سکتے، آپ سیکس کی تجارت نہیں کر سکتے، آپ جوئے کی تجارت نہیں کر سکتے، جو چیزیں آج بہت بڑی ورلڈ لیول کے اوپر بڑا زبردست تجارت بن گئی ہیں۔ تو اسلامک اکنامک سسٹم کی ایک پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف ایک حلال دائروں کے اندر رہتے ہوئے پورا نظام قائم کیا گیا ہے۔ دوسرا اس کی خوبی یہ ہے کہ پہلے وہ زور دیتا ہے کہ جب بار بار یہ کہا جاتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تو لوگ اس کو صرف زکوٰۃ کے ہی انداز سے سوچتے رہے ہیں، لیکن میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، تو اس کے ساتھ اللہ اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے زکوٰۃ دینے کے لائق تو بنو، اگر آپ زکوٰۃ دینے کے لائق نہیں ہو تو زکوٰۃ کہاں سے دو گے؟ تو اس لیے اسلامک اکنامکس کا ایک پہلا اصول یہی ہے کہ آپ انکم جنریشن کریں تھرو پرمیسیبل مینس ود ان اسلامک پیرامیٹرز، آپ کو اچھے طریقے سے کمانے کے ذرائع پیدا کرنے ہیں۔ بزنس اسلام کے اندر بہت اہم چیز ہے، چونکہ تجارت ایک ایسی چیز ہے کہ تجارت جب تک نہیں ہوگی، اچھے پیمانے پر نہیں ہوگی، تو پوری جو اقتصادیات مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تجارت مضبوط نہیں ہوگی، لوگ پیسہ نہیں کمائیں گے، لوگوں کے پاس میں سال کے اینڈ میں اکٹھا نہیں ہوگا مال، تو اس کے بعد میں پھر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پھر زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، اور غربت بڑھتی چلی جائے گی۔ آج پوری دنیا کے اندر جو پورا اکنامک سسٹم قائم ہوا ہے، اس کا ایک بہت بڑا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ اس میں انکم انیکویلٹی اور ویلتھ انیکویلٹی حد درجہ بڑھ گئی ہے۔ اور جب ہم ہندوستان کے کانسیپٹ میں بات کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بھی تقریباً 1% جو ریچسٹ لوگ ہیں ان کے پاس میں 50% سے زیادہ انکم ہے، لوویسٹ جو 20% ان کے پاس مشکل سے 2 یا 3% ویلتھ کے حقدار ہیں، ان کے پاس اتنی ویلتھ ہے۔ تو انکم انیکویلٹی اس حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ تو اسلام کا جو پورا نظام زکوٰۃ کا، اور یہ بھی بات میں کہوں گا کہ زیادہ تر زور، مجھے اس بات کی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ سارا زور صرف زکوٰۃ پر دیا جاتا ہے۔ کہیں ہمارے یہاں تک کہ جو ہمارے اسلامک جو علماء ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں، وہ صرف زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، وہ عشر کی بات بالکل نہیں کرتے، وہ خمس کی بات بالکل نہیں کرتے، جبکہ عشر بھی ایک بہت امپورٹنٹ جز ہے، اور وہ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی بہت زور دیے جانے کی ضرورت ہے عشر کا۔ اور میں عشر کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ عشر کا جو ایک یعنی نارملی جو سمجھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایگریکلچرل پروڈکشن کے اوپر ایک 10% اس کے اوپر جو ہے ایک قسم کا وہ ٹیکس ہے، اور وہ تقسیم کرنا ہے۔ اس میں تقسیم کرنے میں غربا کو بھی تقسیم کرنا ہے، آپ کے آس پاس جو رہنے والے لوگ ہیں، پڑوسی رشتہ دار، ان کو بھی تقسیم کرنا ہے۔ لیکن میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اس کا اپلیکیشن جو ہے وہ انڈسٹریل پروڈکشن پر بھی ہونا چاہیے، کہ اگر کوئی انڈسٹری کوئی کسی خاص اماؤنٹ میں کوئی چیز پروڈیوس کر رہی ہے تو اس کا 10% وہ یا تو غربا کو ڈائریکٹ دے دیں، یا پھر کم سے کم ایسی آرگنائزیشنز کو دیں جو غربا کی مدد، یا جو ایسے وہ جو 8 قسمیں جن کو زکوٰۃ دینے کا جو 8 مدیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کے اوپر وہ کام کر رہی ہوں، ان کو وہ چیزیں دیں تاکہ وہ جو ہے پورا زکوٰۃ۔ ایک امپورٹنٹ جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ زکوٰۃ کو ہم انسٹیٹیوشنلائز وے میں کریں یا
इंडिविजुअल लेवल पर करें। ये दो पहलू हैं और इसके दोनों के प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। दोनों के हक़ में भी बहुत सारी बातें जाती हैं और ख़िलाफ़ भी जाती हैं। ख़िलाफ़ मेनली इसलिए जाती है कि लोगों को कई बार ये यकीन नहीं होता, और बहुत सारी कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद होती हैं जो ज़कात का इस्तेमाल जिस अंदाज से, जिस साफ़ गोई के साथ में, जिस सफाई के साथ होना चाहिए उस तरह नहीं करती हैं। और बाज़ लोगों को ये शुबा होता है कि वो ज़कात का इस्तेमाल उन मदों में नहीं हो रहा है जिन मदों में उसका होना चाहिए। तो एक तो चीज़ उसमें एक शुबा ये पैदा होता है। लेकिन उसका पॉजिटिव पहलू ये है कि चूंकि जब तक हम ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा ज़कात का कलेक्शन नहीं करेंगे तो बहुत सारे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो आगे तरक्की नहीं कर सकते, चूँकि उसमें इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। ख़ास तौर पर मैं ज़ोर देता हूँ कि चूँकि मरीज़ों के ऊपर जो है खर्च करना और ज़रूरतमंदों में खर्च करना वो ज़कात का एक अहम जुज़ है, कि जो हम चैरिटी हॉस्पिटल्स हम लोग कायम नहीं कर पाते या उस तरह के हॉस्पिटल्स को मदद नहीं करते कि जिससे वो गुरबा को फ्री इलाज कर सकें। तो मेरा एक सजेशन ये भी है कि हम ऐसे हॉस्पिटल्स के साथ में भी तामुन करें कि जो इस बात के लिए तैयार हों कि वो ज़कात की अमाउंट अगर हम उनको देते हैं तो उसके ज़रिए वो मरीज़ों का मुफ्त में इलाज करेंगे या बहुत कम अमाउंट में उनका इलाज करेंगे, और उसका फ़ायदा डायरेक्ट उन मरीज़ों को होगा जो बेचारे उस हैसियत में नहीं है। चूँकि आजकल जितने इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो बड़े महंगे हो गए हैं, दवाएँ भी महंगी हो गई हैं, तो वो जो है वो ज़रूरी है। तो इसके तो एक हम तरीक़ा ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हॉस्पिटल्स के साथ हम किस तरह कोलैबोरेट कर सकते हैं, और जो एनजीओज़ हैं बहुत सारी अच्छा वर्क कर रही हैं उनके साथ में किस तरीके से हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। दूसरा जो एक मैं अहम बात जो मैं चाहता हूं कि इंडिया के अंदर जिस बात के ऊपर जोर देने की ज़रूरत है कि जब हम गौर करते हैं कि ज़कात का सिस्टम आखिर क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि ज़कात और उश्र और खुम्स तीन चीज़ों का जिक्र कुरान में ख़ास तौर पर है, खैरात और उसके अलावा सदक़ात के अलावा, यानी ये चीज़ें वो हैं जो कंपलसरी के दायरे में आती हैं, तीन चीज़ें। तो उसको हम अगर टैक्स के दायरे में सोचें तो देखिए उसका नतीजा ये निकलता है कि एक टैक्सेशन पॉलिसी की तरफ इशारा करते हैं। चूँकि ज़कात की जब हम बात करते हैं तो मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर 1 करोड़ रुपया साल में कमा रहा है, लेकिन अगर वो 1 करोड़ का 1 करोड़ खर्च कर देता है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना इनकम पर टैक्स है और ना एक्सपेंडिचर के ऊपर टैक्स है। टैक्स अगर है तो आपके वेल्थ पर है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान का या ज़्यादातर दुनिया का आप देखेंगे तो यहाँ पर टैक्स इनकम पर होता है या एक्सपेंडिचर पर टैक्स होता है। हिंदुस्तान में देखिए जीएसटी किस हद तक, तो उसका नतीजा निकल रहा है कि बेचारा गरीब से गरीब आदमी भी जिस चीज़ की वैल्यू असल में सिर्फ 5 रुपये है वो उसको 25 रुपये में और 30 रुपये में मिल रही है। और जो वेल्दी लोग हैं उनके ऊपर चूँकि वेल्थ टैक्स नहीं है तो वो बहुत छोटा मोटा इनकम टैक्स देकर काम चला रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पर जैसे मैंने बताया कि अगर हिंदुस्तान के जो 1% लोग जो 50% के आसपास की जिनके ऊपर वेल्थ है, अगर उनके ऊपर हम 2.5% वेल्थ टैक्स लगा देंगे और वो जो सबसे कम नीचे के दर्जे के जो बेचारे जिनके हिस्से में 2 या 3% ही वेल्थ आ रही है, अगर वो उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकम इनइक्वलिटी किस हद तक कम होती चली जाएगी। और पहले ही साल में अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाएगा, और जब ये मुसलसल लगातार चलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो इनकम इनइक्वलिटी कम होती चली जाएगी और गरीब लोगों की जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो तकरीबन कुछ सालों के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और फिर एक नौबत ये भी आ सकती है जैसा कि हदीस में आया है कि एक दौर इमाम मेहदी का ऐसा आएगा कि जिसमें ज़कात देने वाले तो होंगे, ज़कात लेने वाले नहीं बचेंगे। तो वो अगर उसका प्रॉपर, हमारी ये भी ज़रूरत है कि हम बाकी जो गैर मुस्लिम हैं या जो जनरल सोसाइटीज़ हैं उनको ये समझाएं कि देखिए आप ना मानिए इस्लाम को बतौर मज़हब, लेकिन इस्लाम का जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, अगर उसके ऊपर आप अमल करते हैं तो उसके बहुत अच्छे नताइज आपको कम से कम दुनिया में ज़रूर मिल जाएंगे। आखिरत में तो ज़ाहिर उसका नतीजा उन्हीं को मिलेंगे जो अल्लाह पर और कुरान पर और ईमान रखते हैं और रसूल पे ईमान रखते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर अगर आप उस सिस्टम को, तो इस्लाम के सिस्टम में ये ख़ास बात है कि भाई जो हराम कारियाँ हैं उनकी वजह से जो गुर्बत आदमी, गरीब लोग हैं बेचारे, मैं देखता हूँ अपने दिल्ली में बाहर बाहर देखता हूँ कि बेचारे गरीब लोग सिगरेटें पी रहे हैं हर वक्त, शराब में भी सुनता रहता हूँ कि शराब में भी लोग शिकार हैं, जुआ भी लोग करते हैं। तो उनकी इनकम, मामूली इनकम, और उसका भी एक हिस्सा गलत कामों में जा रहा है, तो उसका नतीजा क्या होगा कि गुर्बत और बढ़ेगी। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ज़कात के जो और मद जिनको मैं समझता हूँ कि जिनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, वही है कि एक तो बेगर रिहेबिलिटेशन। चूँकि बेगर्स मुसलमानों में बहुत ज़्यादा, मैं
چونکہ جب منگلور میں تھا تو منگلور میں یہ تعداد مجھے تقریباً نہ کے برابر نظر آتی تھی، لیکن ناردرن انڈیا کے اندر یہ تعداد بہت زیادہ ہے بیگرز کی. تو بیگرز کو ریہیبلیٹیشن کرنے میں زکوٰۃ کس طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ تاکہ وہ جو ہیں پھر وہ بیگرز نہ رہیں، بلکہ وہ ایک طریقے سے کمائیں اور ایک اچھے طریقے سے وہ اس میں لگ سکیں. چونکہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ کئی مرتبہ میں یہ بھی سنتا ہوں کہ کچھ بیگرز یہ انہوں نے بزنس ایک طریقے سے بنا لیا ہے، انہیں کھانے کا دھندہ بنا لیا ہے. تو اس چیز کو بھی اگر ہماری جو آرگنائزیشنز جو زکوٰۃ کے مد لے کر اس کو استعمال کرتی ہیں، یا اور بھی این جی اوز ہیں، ان کو چاہیے کہ بیگرز ریہیبلیٹیشن کا ایک بہت بڑے پروگرام کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ خاص طور پر چونکہ پچھلے دنوں جو 3-4 سال پہلے کووڈ ایپیڈیمک جس طریقے سے پھیلا ہے، اس زمانے میں بے انتہا جیسے برے حالات پیدا ہوئے ہیں، تو ان حالات کے پیش نظر ہمیں آئندہ بھی اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ جو یہ ایپیڈیمکس جو بیماریاں ہیں کسی وقت بھی بہت زیادہ پھیل سکتی ہیں، اس کے بڑی تعداد میں شکار ہو سکتے ہیں. تو ایک ہیلتھ مینجمنٹ کا ایک پورا کا پورا ایک پلان ہمیں تیار کرنا ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی نوبت آتی ہے تو ہم پھر گاؤں در گاؤں کیسے اس چیز کو ہم پھیلا سکتے ہیں، اور تاکہ جو ہے لوگ اس پر شکار نہ ہوں. چونکہ ہندوستان کے اندر کم سے کم زیادہ نہیں تو 5 لاکھ تو فیگر خود گورنمنٹ کی ہیں، لیکن جو ان آفیشیل فیگرز ہیں وہ تو یہ ہے کہ 8 سے 10 لاکھ لوگ مرے، اور کم سے کم ایسے 1 کروڑ لوگ ہوں گے جو اس بیماری سے بچ تو گئے، لیکن وہ ان کے اوپر اس کے بہت برے اثرات پڑے ان کے گھر پر اور ان کی اپنی صحت کے اوپر. تو وہ ایسے موقعوں کے لیے بھی ہمیں کرائسس مینجمنٹ کے طور پر بھی ہمیں ایک پورا کا پورا تیار ہمیشہ رہنا چاہیے کہ کوئی بھی کرائسس کبھی بھی آ سکتا ہے. یہاں ایک بات اور میں بالکل کہنا چاہتا ہوں زور، کہ ہمارا جب زور عام طور پر ہماری جو بھی تمام اسکیمز چلتی ہیں، جو بھی ریہیبلیٹیشن کی یا امپاورمنٹ کی اسکیم چلتی ہیں، وہ عام طور پر اس کا وہ اربن لیول کے اوپر ہی چلتی رہتی ہیں، شہروں کے لیول کے اوپر چلتی ہیں. رورل ایریا میں بہت کم اسکیمز چل رہی ہیں، اور رورل ایریا میں مسلمانوں کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں. تو رورل ایریوں پر بھی خاص طور پر کنسنٹریشن کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو رورل علاقوں میں، گاؤں کے علاقوں میں بھی اس پر توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اسلام کی خوبی یہی ہے کہ اسلام میں جو ہے ہیلتھ کی اکنامکس کی 3 بنیادیں ہیں کہ پہلے انکم جنریٹ کرو، سیکنڈ اس کو اس انداز میں خرچ کرو کہ اس کا ڈسٹریبیوشن زیادہ سے زیادہ ہو. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون، کہ جو تم کو رزق کیا جاتا ہے اس کو خرچ کرو زیادہ زیادہ خرچ کرنا، لیکن اس میں 2 شرطیں کہ ایک تو جائز کاموں پر خرچ ہوگا، اور ایک ایسی فضول خرچی نہیں ہوگی کہ جس سے کل کو آپ خود مسائل کا شکار ہو جائیں. تو اس انداز سے اس کو خرچ کرنا وہ بہت ضروری ہے. اور تیسری بات سب سے بڑی یہی ہے کہ جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کی مدد زکوٰۃ کے ذریعے بھی، عشر کے ذریعے بھی، اور خمس کا عام طور پر اپلیکیشن اس دور میں عام طور پر لوگ نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی کیپٹل گینز ٹیکس کے طور پر ہم اس کو سوچ سکتے ہیں. وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، زیادہ اس میں اس وقت اس کی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے. تو زکوٰۃ جو ہے، تو زکوٰۃ ایک پورا اکنامک سسٹم کا ایک بہت اہم جز ہے. اور زکوٰۃ کی اگر زکوٰۃ کا پراپر امپلیمنٹیشن ہم مسلمانوں کے لیول پر بھی کریں، اور اس کو اس طریقے سے دنیا کے سامنے بھی اس کے اصل فائدے کیا ہو سکتے ہیں، اس کو کس طریقے سے ہم ٹیکسیشن اسٹرکچر کے اندر ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، وہ دنیا کو بھی ہم بتائیں. دنیا کو بھی بتائیں کہ بھئی آپ نے جو پورا ٹیکسیشن کا سسٹم کریٹ کر رکھا ہے، اس سے انکم انیکوالٹی بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. تو اگر دنیا کے اندر ایک صحیح اکنامک سسٹم قائم کرنا ہے تو آپ کو جو ہے ایک ویلتھ ٹیکس کے اوپر زور دینا ہوگا، اور جو جی ایس ٹی ٹائپ کے جو ٹیکس، ایکسپینڈیچر ٹیکس وغیرہ، ان کو اور انکم ٹیکس کو کم سے کم کرنا ہوگا. اور جو ہے یہ اگر ان چیزوں کے اوپر توجہ ہوگی تو اس کا نتیجے انشاءاللہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے بہت اچھے ہوں گے. اور جب پوری دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ دیکھیے اسلام کا اس اصول نے کتنا فائدہ پہنچایا ہے، تو اسلام کا ایک قسم سے یہ دعوت و تبلیغ کا بھی ایک منظر دنیا کے سامنے آئے گا کہ لوگ سمجھ پائیں گے کہ اسلام ایک مکمل سسٹم آف ہولسٹک پیس ہے، جس کے اندر ہیلتھ کو بھی پوری کی پوری ہیلتھ سسٹم کا بھی ایک ضمانت موجود ہے کہ وہ تمام ایسی چیزوں کو بین کرتا ہے کہ جن چیزوں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو وضو ہے اور نماز ہے اور
اور روزہ ہے ان میں بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں، اور پورا اسلام کا جو پورا سسٹم آف زکوٰۃ ایٹسٹرا ہے وہ بھی کتنا اکنامک سسٹم، کتنا مضبوط سسٹم اسلام نے پرووائڈ کیا ہے کہ اسلام جو ہے، اسلام میں اکنامکس کو میں کہا کرتا ہوں کہ آج کی دنیا نے تو اکنامکس کو اپنے برین پر سوال کر دیا ہے، وہ پوری کی پوری برین ہارٹ ان کا اکنامکس بن گیا ہے، لیکن اسلام میں اکنامکس کی ایک اسٹمک کی طرح ہے کہ جب تک پیٹ میں آپ غذا نہیں جائے گی تو آپ کا پورا بدن کام نہیں کرے گا، لیکن اگر غذا غلط قسم کی جانے لگے گی یا ضرورت سے زیادہ جائے گی یا ضرورت سے کم جائے گی تو مسائل پیدا ہو جائیں گے آپ کے جسم کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی۔ تو میری ایک گزارش یہی ہے کہ ہم جب ایک امپاورمنٹ کا پورا اور روڈ میپ تیار کریں تو اس میں تمام ایک کے بعد ایک سارے پوائنٹس رکھیں کہ کس طریقے سے ہم اسے مسلمانوں کے لیول پر امپلائی کر سکتے ہیں، کیسے آرگنائزیشن لیول پر اور کیسے پڑوس کے لیول پر بھی، چونکہ انڈیویجول لیول پر بھی زکوٰۃ بہت امپورٹنٹ ہے، چونکہ بہت مرتبہ جو ہے آس پاس کے لوگ بیچارے بہت ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں مساجد کا بھی بہت اہم رول ہو سکتا ہے کہ اگر ہر مسجد یہ ذمہ داری لے لے کہ اس کے اطراف میں جو علاقے ہیں ان کی ذمہ داری اس مسجد کی کمیٹی کی ہے کہ بھائی وہ دیکھے گی کہ کون زکوٰۃ کے مستحق ہے کون نہیں ہے، اور مسجد آس پاس کے لوگ اس میں کنٹریبیوشن کریں تو اس کے نتائج انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے۔ بس یہی میری التجا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر غور کیا جائے، انشاءاللہ تو اس کے نتیجے بہت اچھے نکلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔